الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف للشيخ منصور ابن عدريس بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله والمتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة، ونحن قد وصلنا عند الباب في الحيض والنفاس والاستحاضة. ہم جو ہے عمدۃ الطالب من نیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں جو حنبلی فقہ پر مبنی ہے کتاب، اور اس کتاب میں یہ کتاب الطہارہ کا آج آخری درس ہوگا انشاءاللہ، جو کی ہے باب فی حیض والنفاس والاستحاضہ. اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الصلاۃ شروع ہوگی اگلے ہفتے سے. تو یہ جو باب ہے یہ حیض، جیسے کہ بات ہوئی حیض، نفاس اور استحاضہ کے تعلق سے ہے. حیض کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں لغتاً ہوتا ہے اس کا معنی ہاد الوادی اذا سال، جب کہیں باڑ آ جائے کسی وادی میں تو اس وقت ایسے وقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاد الوادی، یعنی کہ وہ وادی جو ہے ابل پڑی ہے. تو اس معنی میں حیض لفظ کا استعمال ہوتا ہے. جب باڑ آ جائے وادی میں تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے ہاد الوادی اذا سالا. شرعن جو ہے اصطلاحاً شریعت میں یہ جو ہے کہتے ہیں دم طبیعت و جبلت ترخیہ الرحم یعتاد الانثى اذا بلغت فی اوقات معلومہ. یہ طبی اور جبل یعنی نیچرل جو بلڈ ہے وہ ہے، اور یہ رحم میں سے آتا ہے، اور یہ ایک اس وقت آتا ہے کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو مخصوص اور معلوم ایام میں یہ آتا ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے شرعن میں حیض. جو شرعن ہے اصطلاحاً اس کو حیض کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں الحیض یمنع الغسل لہو، حیض جو ہے کچھ چیزوں کو، یعنی کچھ چیزوں سے آپ کو روک دیتا ہے، یعنی آپ کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں حیض کے دوران. ان کا ذکر یہاں پہ کیا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو منع ہیں، جن سے آپ کو روکا گیا ہے حیض کے دوران، وہ چیزیں ان چیزوں سے آپ کو رک جانا ہے. تو پہلی چیز بیان کرتے ہیں الغسل لہو، اس یعنی جب حیض ہو تو اس دوران نہانا. نہانے سے مراد یہ ہے کہ جو اگر اس دوران کوئی عورت نہاتی ہے تو یہ اس کا نہانا صرف تبرد کے لیے ہوگا، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. یعنی نارمل کوئی بھی نہاتا ہے تو بس وہ نہانا ہوگا. یہ نہانا اس کی جو ہے تطہیر والا نہانا نہیں ہوگا کہ جو اس کو نماز وغیرہ کے لیے پاک کر دے. یہ صرف ایک روٹین کا نہانا مانا جائے گا. تو الغسل لہو یہاں سے مراد ہے کہ یہ وہ نہانا نہیں ہوگا جس سے کہ تطہیر ہوتی ہے اور اس کے بعد روزے نماز وغیرہ آدمی انسان جو ہے کرنا شروع کر سکتا ہے. تو یہ وہ نہانا نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل قرآن سے ہی ملتی ہے. سورہ بقرہ میں معروف آیت ہے یسألونک عن المحیض قل ہوا اذی، کہ وہ لوگ محید کے تعلق سے، یعنی اس یا جو حیض کے جو وقت ہے اس کے تعلق سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا اذی فاعتزلوا النساء فی المحید، کہ عورتوں سے دور رہو محید میں حتی یطہرن، جب تک کہ وہ طہور نہ ہو جائیں، یعنی کہ انقطاع الدم، ان کا دم، ان کا خون نہ بند ہو جائے، تب تک کے لیے دور رہیں. اور اس کے بعد میں تب تک کے لیے کہ جب تک کہ وہ اغتسال نہ کر لیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کے لیے پھر سے حلال ہو جائیں گے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی پوری طرح سے اب روزے نماز وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اسی بنا پر الوضوء، وضو بھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب نمازیں ہی نہیں پڑھ سکتے تو وضو کر کے فائدہ کیا ہے. کہتے ہیں والصلاۃ، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. نماز عبادت ہے، اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے. ان ایام میں طہارت پر نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے نماز بھی جو ہے ادا نہیں کی جا سکتی. ووجوبہا، اب یہاں پر جو ہے علماء کی جو دقت ہے، کتنی باریکی سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ پتہ چلے گا کہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو ایک تو ادا ہوتی ہے اور ایک جو ہے قضا ہے، ایک قضا ایک ادا. تو یہاں پر جب مؤلف کہتے ہیں وہ وجوبہا، یعنی کہ اس سے اس کی نماز کا جو واجب ہونا ہے ان ایام میں اسی کو ہٹا لیا جاتا ہے. یعنی اب اس کو نماز کے لیے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نمازیں ان ایام میں چھوٹیں گی اس کی قضا بھی نہیں ہے. وہ انسان اب صرف جو ان ایام میں نمازیں چھوڑ دے گا اب اس کی بعد میں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی کی ہے.
تو اس لیے یہاں پر وجوبہا الگ سے بیان کر دیا کہ نہ اس کی ادا کی ضرورت ہے اور نہ اس کی قضا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَفِعْلَ صَوْمٍ، اب یہاں پر خاص طور سے اس لفظ فعلا کو لے کر کے آئیں، یہ بیجا استعمال نہیں ہے، یہ اس لیے لے کر کے آئیں کہ فعلا صومن کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ اس کی ادا، صوم روزے کی ادا کرنا تو ان ایام میں ممنوع ہے، وہ منع ہے، لیکن بعد میں اس کا قضا کرنا ضروری ہے، اسی لیے یہاں پر کہا کہ فعلا صومن، کہ صوم کا ادا کرنا ان ایام میں اس سے منع ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، اسی لیے یہاں پر وجوبہ نہیں کہا، کیونکہ یہ جو صوم ہے یہ تو ابھی بھی اس پر واجب ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی ادا روک دی گئی ہے اس ایام میں، اور بعد میں اس کو پورا کرنا ہے، اس لیے فعلا کہہ کر کے اس کو لے کر کے آئیں صوم کے ساتھ۔ صرف صوم بھی کہہ دیتے اگر کہ وصومن یا وصوما، تو بھی جو ہے وہاں پر اشکال ہوتا تھا کہ شاید اس کی ادا اور قضا دونوں یہاں پہ مقصود ہے، اسی لیے خاص طور سے فعلا صومن کہہ دیا کہ صرف اس کی ادائیگی ان ایام میں جو ہے اس کو منع کیا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا تھا کہ نمازوں کی جو ہے ہم قضا نہ کریں اور روزوں کی ہم قضا کریں۔ اس کے بعد وہ طوافن، طواف بھی عبادت ہے، طواف کے لیے بھی جو ہے طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو ان ایام میں طواف بھی نہیں کرے گی عورت۔ حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھیں، لیکن جب طواف افادہ کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ رو رہی تھی، پوچھا کہ کیا اس طرح کا معاملہ ہے، کہتی ہیں ہاں، تو پھر کہا کہ جو دوسرے حاجی جو کرتے ہیں وہ تم کرو، لیکن سوائے طواف کو اس کو چھوڑ کر کے کرنا، اسے بعد میں کر سکتے ہیں جب یہ ایام پورے ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں واعتکافن، اعتکاف بھی جو ہے وہ بھی ان ایام میں عورت نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے مسجد میں بیٹھنا، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، عورت کا بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے گھر میں، تو اعتکاف ہوتا ہے تو مسجد میں ہی، اور مسجد میں رہنا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کوئی آدمی جو جنوبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، وہ آدمی بغیر غسل کیے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، بہت زیادہ مجبوری آ گئی تو وضو جو ہے اس جنابت کی جو نجاست ہے اس کی تخفیف کے لیے وضو کر کے آدمی بیٹھے گا، لیکن بہت زیادہ ضروری ہوگا تب، ورنہ غسل کرنے کے بعد ہی وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے مسجد میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پوری طہارت کی حالت میں ہو، اسی لیے اعتکاف بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے عورتوں کے لیے۔ وَوَطْعًا فِي فَرْجٍ، اسی طرح سے جمع فرج میں نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہے منع ہے ان ایام میں، الا لمن به شبق، اور یہ جو ہے حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ صرف جمع جو ہے فرج میں وہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو استمتاع ہے فرج کے علاوہ جو چاہے اوپر نیچے کہیں پر بھی، اس میں کوئی روک نہیں ہے، لیکن ہاں فرج میں جمع نہیں کیا جائے گا ان ایام میں، الا لمن به شبق، سوائے اس کے وہ بھی شرطی ہی، کچھ شرطوں کے ساتھ اس شخص کے لیے جسے شبق ہو، چند شرطوں کے ساتھ۔ ابھی شبق کیا ہے؟ شبق کہتے ہیں نکاح کی بہت شدت سے شہوت یا ضرورت کا محسوس ہونا، تو اسے شبق کہتے ہیں۔ اب یہ بھی شبق کچھ شرطوں کے ساتھ ہے، اس کی 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں مؤلف نے دوسری کتاب ہے جہاں پر اس کو بیان کیا ہے، تو 4 شرطیں یہ ہیں کہ پہلی تو یہ کہ اگر آدمی جو ہے جمع نہ کرے اس حالت میں تو کوئی بہت بڑا میڈیکل نقصان اسے ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا میڈیکل نقصان، یعنی کہ طبی طور پہ کوئی بہت بڑا اس کو نقصان اس سے ہو سکتا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جو اس کی ضرورت ہے اسے فرج کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہ ہو اسے دور کرنے کا، یعنی کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ فرج کے علاوہ جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یعنی صرف فرج سے ہی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے استمتاع سے جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بھی یہ دوسری شرط اس کی۔ تیسری یہ ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی اور بیوی نہ ہو، وہ اکیلے ہی بیوی ہو، اس کے پاس دوسری تیسری بیوی نہ ہو جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور چوتھی یہ کہ اس کے پاس اتنا مہر بھی نہ ہو کہ یہ کوئی کسی اور عورت سے مہر دے کر کے شادی کر لے، یا کسی جو غلام لونڈی عورت ہے اس کو آزاد کروا لے اور اس سے نکاح وغیرہ کر لے، تو یہ ساری صورتیں جب تک پائی نہیں جائیں گی تب تک اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ یہ جمع کرے حیض کے دوران اس عورت سے، تو یہ چند شرطیں جب ساری پائی جائیں گی اسی صورت میں ہوگا، تو یہ کافی سخت شرطیں ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجِبُ بِهِ دِنَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةً، اب کہتے ہیں کہ وَيَجِبُ بِهِ یعنی بِهِ سے مراد بِوَطْعٍ، یعنی کہ اگر جمع کر ہی لیا اس ایام میں کسی شخص نے تو اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ 1 دینار یا آدھا دینار، آدمی مخیر ہے۔ اب یہ جو دینار ہے یہ گولڈ والا ہے، جو گولڈ کا سونے کا جو دینار ہوا کرتا تھا، جس کا وزن تقریباً 1 دینار کا وزن ہوتا تھا 4.25 گرام، 4 گرام اور 1/4 گرام، یہ ایک گولڈ دینار کا وزن جو ہے ہوتا ہے۔ تو اتنا سونے کا سکے کے برابر یا اتنا وزن کی گولڈ جو ہے، سونا جو ہے، آپ کو اس کفارے کے طور پر دینا پڑے گا، یا آدھا دینار دینا پڑے گا۔ آدمی مخیر ہے، چاہے ایک دے چاہے آدھا دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے 1 دینار اس وقت کے جب اگر شروعاتی ایام میں اس سے یہ فیل ہو جاتا ہے تو 1 دینار دے گا، اور اگر آخری ایام میں جا کر کے یہ فیل ہوتا ہے تو پھر وہ آدھا دینار دے گا۔ لیکن کسی بھی صورت میں آدمی مخیر ہے، وہ چاہے تو 1 دے چاہے آدھا دے۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ فَرْجٍ، یہ وہی بات ہے کہ استمتاع یعنی آدمی اس کے علاوہ، فرض کے علاوہ اگر اور کچھ کرنا چاہتا ہے، جمع فرض کے علاوہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے استمتاع، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يُبَحْ قَبْلَ غُسْلٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلَاقٍ وَتَقْضِي الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ، کہ جب اذا انقطع دم، یہ جو خون ہے یہ جب رک جائے، لم یبح قبل غسل، غسل سے پہلے کوئی بھی چیز اس کے لیے، عورت کے لیے مباح نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اوپر کی جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے اسی طرح سے اعتکاف ہو، چاہے جماع ہو، یہ جو بھی چیزیں اوپر بیان کی ہیں یہ اس کے لیے مباح نہیں ہوں گی، سوائے 2 چیزوں کے، روزہ اور طلاق۔ روزہ اگر نہیں نہائے گی، مثلا رمضان کے دن ہے اور فجر سے پہلے جو ہے طاہر ہو گئی، وہ اس کا دم ختم ہو گیا، تو اب یہ بغیر نہائے بھی روزے کی نیت کر کے روزہ شروع کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنوبی تھے فجر کے جو ہے سے پہلے، اور آپ نے جو ہے سحری وغیرہ کر کے روزے کی نیت کی اور بعد میں آپ نے غسل کیا فجر کی نماز سے پہلے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر غسل سے پہلے اگر اس کا انقطاع دم ہو جائے، خون رک جائے، تو اس صورت میں پھر وہ روزہ تو رکھ سکتی ہے، لیکن باقی دیگر چیزیں جو اوپر بیان کی وہ نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ طلاق، طلاق بھی ایسی عورت کو دیا جا سکتا ہے غسل سے پہلے۔ پھر کہتے ہیں وَتَقْضِي الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ، اور وہ عورت روزوں کی تو قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، جیسے کہ بیان گزرا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معروف ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا حَيْضَ قَبْلَ 9 سِنِينَ وَلَا بَعْدَ 50 سَنَةً، اب حدود حیض بیان کر رہے ہیں کہ اس کی شروعات اور اس کا خاتمہ کب ہوتا ہے۔ اب جہاں پر بھی یہ جو فقہا ہیں یا علماء ہیں، یہ جب بھی تعین کرتے ہیں سالوں کی، وقت کی جب تعین ہوتی ہے تو وہاں پر ہجری مراد ہوتا ہے۔ تو ولا حیض قبل 9 سنین، 9 سال سے پہلے کوئی حیض نہیں ہے، یعنی ہجری 9 سال ہجری، یعنی شمسی نہیں، ہجری، جو کہ شمسی سے کم ہوتے ہیں۔ تو 9 سال سے پہلے کوئی حیض نہیں ہے، 50 کے بعد کوئی حیض نہیں ہے ہجری میں۔ تو چھوٹی لڑکی ہے اگر 9 سال سے کم عمر ہے، اگر جو ہے دم جاری ہوتا ہے تو پھر وہ حیض کا نہیں مانا جائے گا، وہ یا تو فساد دم ہوگا یا پھر استحاضہ کا مانا جائے گا۔ اسی طرح سے ولا بعد 50 سنتن، اسی طرح سے 50 سال کے بعد بھی اگر آپ کو دم خون نظر آتا ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے فساد ہوگا یا پھر استحاضہ کا ہوگا، جس کا بیان بعد میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا مع حمل، اسی کے ساتھ حمل کے وقت بھی عمومی طور پر جو ہے دم جاری نہیں ہوتا ہے، عمومی طور پر خون جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وہ اقل ہو، اب اس کی جو حدود ہے کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس کا کتنا وقت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اس کا میعاد ہوتی ہے 1 دن اور 1 رات، منیمم پیریڈ جو ہے 1 دن اور 1 رات۔ اور اس کے لیے ایک اثر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر موجود ہے کہ ان کے پاس ان کے وقت میں ایک عورت آتی ہے 1 مہینے کے بعد، یعنی وہ آ کر کہتی ہے کہ میرا جو ہے عدت ختم ہو گئی، اور اس کو 1 مہینے پہلے طلاق دیا تھا اس کے شوہر نے، وہ کہتی ہے میری عدت پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 3 قر گزر جائیں، تو 1 مہینے میں اگر 3 قر گزرے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے حیض آئے ہوں گے۔ اور اس کا جب حساب لگایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ منیمم اگر 1 دن اور 1 رات ہوگا تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے 1 دن اور 1 رات کم سے کم
مدت ہوتی ہے حیض کی، وہ اکثر ہو 15 اور اس کی زیادہ ہے 15 دن، میکسیمم 15 دن تک یہ چل سکتا ہے. وہ غالب ہو 6 اور نارملی جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے 6 یا 7 دن کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ ان استحدت. اب ان استحدت من لہا، یہ استحاضہ کا بیان یہاں سے آ رہا ہے. وَإِنِ اسْتُحِدَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ جَلَسَتْهَا إِنْ عَلِمَتْهَا. اب یہاں پہ مستحاض یا مستحاض جو ہے یا استحاضہ ہے، اس کا حکم آ رہا ہے کہ مثلا کسی جو عورت کا جو دورہ ہے، جو پیریڈ کا وقت ہے، وہ معروف ہے، معلوم ہے کہ اتنا دن کا ہوتا ہے. اگر وہ اس سے کسی وجہ سے مثلا کسی مہینے میں وہ بڑھ کر کے زیادہ ہو جائے، ہر بار نارمل ہے 6 7 دن، کسی وقت وہ بڑھ کر کے زیادہ وقت تک چلے جائے تو وجاوز دمہ اکثر حیدی، تو اسے چاہیے کہ جو نارمل وقت تھا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جسے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے جس کا جو ہے ذکر اوپر گزر چکا ہے، جیسے کہ صلات ہے اور روزے ہیں، طواف ہے، اعتکاف ہے، جماع ہے. ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے. کب تک؟ جو نارمل عادت ہے، جو کہ نارمل وقت ہے، وہاں تک وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے گی، اور اس کے بعد کے پیریڈ میں وہ جو ہے نارمل اس کا روٹین پر آ جائے گی. وہی یہاں پر بیان کیا گیا ہے جاوز دمہ اکثر الحیدی جلستھا ان علمتھا. اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، جو یہ جو مستحاضہ یا حیض والے جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کی چند علامتیں یا ان کی تقسیم کی گئی ہے. وہ تقسیم کس طرح سے ہے کہ یہ 4 قسموں میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ممیزہ منتظمہ، ممیزہ منتظمہ. اس کے بعد ہے ممیزہ غیر منتظمہ. اس کے بعد ہے غیر ممیزہ منتظمہ، اور اس کے بعد غیر ممیزہ غیر منتظمہ. یہ 4 قسمیں ہیں، جس میں سے آخری والی جو ہے غیر ممیزہ غیر منتظمہ، یہ بہت نادر ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ عادتاً نارملی دورہ کتنے وقت کا ہوتا ہے، اور کسی کو جب یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنے وقت کا ہوتا ہے تو وہ ہو جائے گا غیر منتظم، یعنی پتہ نہیں ہے اس کا. یا پھر یہ کہ وہ ویری ہوتا ہے، چینج ہوتے رہتا ہے، کبھی 6 دن، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 4 دن، فکس نہیں رہتا ہے. اسے کہتے ہیں غیر منتظم. جس کا فکس ہے اسے کہتے ہیں منتظم. ممیزہ کسے کہتے ہیں؟ ممیزہ یہ کہ جو آدمی اپنا جو دم ہے اس کے کلر میں فرق سمجھ سکے، اور اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ حیض کا ہے، استحاضہ کا ہے، نفاس کا ہے، وہ فرق کرنا جانتا ہو شخص، اسے کہتے ہیں ممیزہ. تو ممیزہ منتظمہ یہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ اب اس فرق کو بھی جانتے ہیں، اس کلر کے فرق کو بھی پہچانتی ہے، اور دورہ بھی منتظم ہے. یہ اکثر جو ہے موجود ہے، اور یہ عمومی طور پر 6 7 دن یہ چلتا ہے. ممیزہ غیر منتظمہ وہ ہے کہ جسے فرق کرنا تو آتا ہو لیکن دورہ منتظم نہ ہو. تو ایسی صورت میں بھی ممیزہ آسانی سے فرق کو پہچان سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ جو ہے غیر منتظم ہے. تو بھی بھائی اگر 8 دن بھی چل رہا ہے، 10 دن بھی چل رہا ہے، تو 11ویں دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ختم ہو گیا، تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر ممیزہ اور منتظمہ، تو غیر ممیزہ ہے لیکن اس کا منتظمہ دورہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، معلوم ہی ہے 7 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے غیر ممیزہ غیر منتظمہ میں، کہ ان کا جو ہے فرق کرنا بھی نہیں جانتے دم میں، اور نہ جو ہے ان کا جو دورہ ہے وہ منتظم بھی نہیں ہے، چینج بھی ہوتے رہتا ہے، فرق کرنا بھی نہیں جانتے. تو اس صورت میں یہ جو ہے یہ اندازہ لگایا جائے گا، جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عمومی طور پر غالباً جو وقت ہوتا ہے 6 7 دن کا، اس کا اندازہ ہوگا، اسی کے حساب سے چلیں گے. اس کے بعد جو بھی دم جاری ہوگا وہ استحاضہ والا دم ہوگا، جس کا حکم بھی آگے آئے گا کہ ایسی صورت میں بندے کو کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مستحاضہ مانے گی. وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَصُفْرَةٌ وَقُدْرَةٌ زَمَنَ عَادَةٍ حَیْضٌ. اب پہچانیں گے کیسے حیض کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا جو کلر ہوتا ہے اس سے پہچان جائے گا. اصفر، پیلا، براؤن، ڈارک، بلیک، اس طرح کا جو کلر ہوتا ہے یہ زمانہ عادت میں جو نارمل روٹین کا پیریڈ ہے اس میں اس طرح کا کلر آپ کو اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ حیض ہے. اور اس کے علاوہ یہ جب ختم ہوتا ہے تو سفید کلر کا اس کا جو کلر چینج ہو کے سفید لکوڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب جو ہے ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آگے ومن حدثہ دائم. اب یہ ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ محدث رہتے ہیں. اب اس میں آدمی بھی آ گئے، مثلا کسی کو شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب کے قطرے گرتے ہی رہتے ہیں،
یا کسی کو شکایت یہ ہوگی کہ اس کا دم جاری ہی رہتا ہے، بوند بوند ٹپکتے ہی رہتا ہے، یا پیشاب کے قطرے ہمیشہ ٹپکتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ومن حدثہ دائم یغسل محلہ ویشدہ ویتودع لوقت کل صلاۃ، کہ ایسا آدمی جو کہ دائمی طور پر محدث رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ وہ اس جگہ کو دھو لے، پیشاب جہاں سے خارج ہوتا ہے اس جگہ کو دھو لے، اور اس کے بعد میں یشد اس کو مضبوطی سے باندھ لے، کسی بھی طریقے سے کپڑا وغیرہ لگا کر کے اس کو، تاکہ جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ کپڑے میں ہی جذب ہو جائیں اور باہر نہ آئیں، اس لیے مضبوطی سے اس کو باندھ لے۔ وہ یتودع لوقت کل صلاۃ، اور اس کے بعد وہ وضو کرے ہر نماز کے لیے، ہر صلاۃ کے وقت سے نماز کے وقت کے پاس قریب میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے۔ نہانا اس کے اوپر شرط نہیں ہے کہ بار بار نہائے گا، تو یہ بلا وجہ کی جو ہے تکلیف ہے، اور شریعت بلا وجہ کی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے ایسی صورت میں بار بار ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا، اور اسی وضو پہ وہ پھر باقی کی نفل وغیرہ جو پڑھنا ہے سنتیں وہ پڑھ لے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تُؤْتَأُ مُسْتَحَادَةٌ إِلَّا لِخَوْفِ أَنَةٍ وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ۔ مستحادہ جو ہے، جس کا ذکر ابھی گزرا ہے کہ جس کا دورہ جو ہے اپنے نارمل وقت سے زیادہ دن تک چلتا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، سوائے کس وقت؟ لخوف انتین، جب یہ ڈر ہو کہ شاید کسی حرام کام میں پڑ جانے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں زنا وغیرہ میں پڑنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں تو جائز ہے کہ مستحادہ سے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مکروہ ہے اس طرح سے اس وقت میں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے لیے ابھی بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید یہ حیض کا خون ہو، تو اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت میں اس سے جمع کیا جائے گا صرف۔ وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ نہا لے ہر نماز سے پہلے، اگر یہ اس کے اوپر شاک نہ ہو، مشکل نہ ہو، کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی تکلیف اور نقصان آنے کی جو اندیشہ نہ ہو کہ بھائی زیادہ نہانے سے بیماری پڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس صورت میں اوائڈ کرے، ورنہ مستحب ہے، اگر ہمت ہے طاقت ہے کر سکتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے نہایا جا سکتا ہے، جو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ایسا شخص بھی وضو بنا کر کے اور جو ہے اپنے کام کو چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد نفاس کا ذکر آ رہا ہے، وہ اکثر النفاسی، نفاس کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت جو ہے دم جو جاری ہوتا ہے عورت سے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے کہا ہے کہ وہ اکثر النفاسی 40 ایام، 40 دن ہوتا ہے، اکثر اس کا میکسیمم پیریڈ 40 دن ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان سے ایک قول 60 دن کا بھی ملتا ہے، لیکن عمومی طور پہ 40 ڈیز جو ہے اس کا میکسیمم پیریڈ ہوتا ہے۔ ولا حد لأقلہ، منیمم کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دم جاری ہی نہ ہو، خون نکلتا ہی نہیں ہے ولادت کے بعد، یہ بھی دیکھا گیا ہے، تو اگر دم نہیں نکلا تو پھر وہ عورت نفسا نہیں مانی جائے گی، اب اس کو جو ہے نماز وغیرہ سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولادت کے بعد۔ تو ولادت جو ہے وہ وجہ نہیں ہوتی ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی، بلکہ خون کا نکلنا وجہ ہوتی ہے نماز وغیرہ سے دور رہنے کی، تو جب وہ نکلا ہی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے ولا حد لأقلہ، منیمم پیریڈ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کبھی نہ بھی نکلے۔ کہتے ہیں فَإِن طَهُرَتْ فِيهَا، اب عورت جو ہے اگر ان 40 دن میں ہی طاہر ہو جائے، مثلا ممکن ہے کہ 2 ہفتے بعد دم جو ہے بند ہو جائے، تو پھر اس پیریڈ میں کیا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن طَهُرَتْ فِيهَا، اگر ان 40 دنوں میں وہ طاہر ہو جائے تو کیا کرے گی؟ تطہرت، یعنی اغتسلت، وہ نہا لے گی، تطہرت سے مراد اغتسلت، وہ نہا لے گی، وصلت، اور وہ نماز پڑھ لے گی۔ ان 40 دنوں میں اگر وہ طاہر پاک ہو جاتی ہے، وہ یکرہ وطئها فیہا، لیکن مکروہ ہے ایسی عورت سے جمع کرنا اس دوران، یعنی اب حالانکہ طاہر ہو گئی ہے، لیکن وہی بات وہی ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ یہ واپس لوٹ آئے، یا پاسبلٹی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے بند ہو پھر سے لوٹ آئے، تو اس وجہ سے مکروہ ہے اس پیریڈ میں کسی بھی جو ہے جمع کرنا۔ فَإِنْ عَادَ الدَّمُ، اب اس کے بعد مثلا 15 دن بعد، 14 دن بعد، 2 ہفتے میں بند ہو گیا، اور اس کے بعد 1 ہفتے تک بند رہا نفاس کا، اور اس کے بعد چوتھے ہفتے میں پھر سے شروع ہو گیا، اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَإِنْ عَادَ الدَّمُ، یعنی ان 40 دنوں میں ہی بند ہونے کے بعد پھر سے چالو ہو جائے، تو کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِيهَا فَمَشْكُوكٌ فِيهِ، تو یہ جو دم ہے اس کا یہ مشکوک فی ہی ہے، یعنی اس میں ممکن ہے کہ یہ جو دم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ استحاضہ کا ہو، یا ممکن ہے کہ یہ نفاس کا یا حیض کا ہو،
कुछ भी पॉसिबल है, तो इसीलिए मशकूकुन फीही है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगी, कहते हैं तसूमु, कि वो रोज़ा रखेगी, व तुसल्ली, वो नमाज पढ़ेगी, व तक़दी सौम अल मफरूद, और अगर जिस रोज़े की बात की जा रही है, अगर वो रमज़ान के रोज़े हैं जो कि फ़र्ज़ हैं, अगर ऐसे हैं तो फिर उसकी क़ज़ा भी करेगी। ऐसा क्यों है, रोज़ों की क़ज़ा क्यों करेगी, कहते हैं कि वो रोज़ा रखेगी ये मानकर कि ये जो खून है ये इस्तिहाज़ा का है, और वो उसकी क़ज़ा इसलिए करेगी कि वो ये मानेगी कि मुमकिन है कि ये निफास या हैज़ का हो, इसलिए उसकी क़ज़ा कर लेगी। और नमाज जो पढ़ेगी, अव्वलन उसके ऊपर नमाज का तो कोई हुक्म ही नहीं है इस पीरियड में, कि जिसमें उस निफास की हालत में थी या हैज़ की हालत में थी, तो उस पे तो कोई नमाज है ही नहीं। तो अगर वो पढ़ लेती है तो कोई मसला ही नहीं है, और क़ज़ा नमाज की होती नहीं है, इसीलिए नमाज की क़ज़ा की बात नहीं की गई है। लेकिन ऐसी औरत के लिए कि जो कि मशकूक फ़ीही पीरियड में है, वो रोज़ा रखेगी, उसके बाद नमाज पढ़ेगी, और अगर वो फ़र्ज़ रोज़े थे, रमज़ान के रोज़े थे, तो फिर उसकी क़ज़ा भी करेगी। और कहते हैं कि वह हुआ, यानी कि निफास, हुआ से मुराद व निफासु का हैज़िन फ़ीमा तक़द्दम, निफास जो है वो हैज़ के अहकाम लेगा, जिसका ज़िक्र आगे गुज़र चुका है कि ये औरत जो है नहाएगी नहीं, ये औरत जो है वुदू नहीं करेगी, ये औरत जो है नमाज नहीं पढ़ेगी, ये औरत जो है, दीगर जितने भी अहकाम बयान किए गए हैं इसके सबसे पहले जो आए थे, वो सारे के सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, फ़ीमा तक़द्दम, जैसे कि आगे गुज़र चुका है। तो ये जो है बाब जो है हैज़ व निफास वल इस्तिहाज़ा के ताल्लुक से था किताब तहारत में। और आज बिआउनिल्लाह, अल्लाह की मदद से, ये जो किताब तहारत है इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। तहारत जो है ये शर्त है नमाज की, और बहुत ज़्यादा आकद शर्तों में से शर्त है, इसीलिए उमूमी तौर पर जो उलमा हैं, फ़ुक़हा हैं, वो इसी से अपनी यानी इसी किताब से अपनी किताबों का आगाज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिआउनिल्लाह इसको हमने जो है आज मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते से अब किताब सलात इंशाअल्लाह शुरू होगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएँगी, अज़ान के ताल्लुक से, इक़ामत के ताल्लुक से, उसके बाद में जो है इसके अरकान आएँगे, वाजिबात आएँगी, इसके मसनूनात आएँगे, उसके बाद सजदे सहू का बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बयान आने वाला है इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इतना आसान अंदाज़ में इसमें बयान किया गया है सजदे सहू के ताल्लुक से, कि सारी कंडीशंस इंशाअल्लाह समझ में आ जाएँगी, और बहुत मुख्तसर अंदाज़ में उसको बयान किया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक हम इस किताब में लगे हुए हैं, आगे भी इसी तरह से इसमें जुड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा, कुदरत और ताकत देगा, तो इसे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। व इन कान फ़ी हाज़ा दर्स अय्यु ख़तअइन फ़इन्नहु मिन्नी व मिनश शैतान वल्लाहु व रसूलुहु बरिअन मिन्हु सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।